تاریخ عالم کے 50 دلیر ترین انسانوں کی فہرست میں 13ویں نمبر پر موجود کپتان عمران خان نے دوسرا آپشن قبول کرتے ہوئے جواباً یہ کہا کہ موت کسی ایک کی لازمی ہوگی، یا میری یا اس سسٹم کی۔ ضمیر نہیں مانتا کہ اس موٹیویشنل سپیکر کو چھوڑا جائے۔ یہ بندہ ہرگز پولیٹیشین نہیں ہے۔ اگر پولیٹیشین ہوتا تو پنجاب، خیبر پختونخوا اور قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیتا، بلکہ صرف 2 ووٹوں پر کھڑی کٹ پتلی گورنمنٹ 1 منٹ میں اڑا کے رکھ دیتا۔ مگر اس موٹیویشنل سپیکر، اس بندے نے سیاستدان بننے کی بجائے لیڈر بننے کا راستہ اپنایا، تکلیف و غم کا راستہ اپنایا، سولی پر چڑھنے کی سوچ رکھتا ہے یہ موٹیویشنل سپیکر۔ انسانی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ سب سے سخت اعصاب کے مالک بحری جہازوں کے کپتان ہوتے ہیں، لیکن کرکٹ ٹیم کا کپتان اتنا سخت جان اور حوصلے والا ہوگا کہ دنیا بھر کے ماہرین نفسیات اس کی قوت برداشت اور قوت مزاحمت کے لیے پیمانے ڈھونڈنے میں مصروف عمل ہوں گے، لیکن ابھی تک یہ اندازہ لگانے میں ناکام ہے کہ کپتان کے اعصاب کتنے سٹرونگ ہیں۔ لوہے کی قسموں میں سب سے مضبوط لوہا میگنی سٹیل ہوتا ہے دوستو۔ یقیناً کپتان کے اعصاب میگنی سٹیل سے بھی کئی گنا زیادہ سٹرونگ ہیں۔ 40 برس کی عمر میں انسان کی قوت مدافعت امیونٹی صرف 56% رہ جاتی ہے، جبکہ 70 برس کی عمر میں انسان صرف کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتا ہے، آسانیاں مانگتا ہے۔ لیکن 72 سال کی عمر میں بھی کپتان مزاحمت کا ماؤنٹ ایوریسٹ بنا ہوا ہے، جو کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کپتان کو صدر پاکستان کے ذریعے 2 آپشن دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان چھوڑ دو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ نمبر 2، سسٹم سے ٹکر لینے کی پاداش میں بھیانک موت کے لیے تیار رہو۔ تاریخ عالم کے 50 دلیر ترین انسانوں کی فہرست میں شامل 13ویں نمبر پر موجود کپتان عمران خان نے جواباً یہ کہا، موت کسی ایک کی ہوگی، میری یا اس سسٹم کی۔ پاکستان کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ واحد لیڈر ہے دنیا کا۔ آپ دیکھ لیں، جب کسی پہ مشکل آتی ہے تو وہ غیر ملک چلا جاتا ہے، وہ اپنا ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب کسی سابقہ لیڈر پہ کوئی مشکل آئی تو وہ غیر ملک بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہ واحد شخص ہے جس نے کہہ دیا ہے کہ میرے اوپر 94 مقدمات ہو چکے ہیں، لیکن میں باہر ملک نہیں جاؤں گا۔ اس کا نام بھی ECL میں اس لیے نہیں ڈالا گا کیونکہ سبھی کو پتا ہے کہ یہ شخص باہر نہیں جائے گا، اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے۔ تو ارے بے وقوف پاکستانیوں، میرے سمیت بے وقوف پاکستانیوں، میں بھی بہت بڑا بے وقوف ہوں، تم کس چیز کی سوچ میں ہو؟ تمہیں انتظار کس کا ہے؟ تمہیں قیامت کی انتظار ہے؟ قیامت کے انتظار میں ہو تم، جب تمہارے ہر گھر میں کرپشن کا انبار لگا ہوا ہوگا، تمہارے گھر میں روٹی کھانے کی نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں تمہاری اولاد ایک دوسرے کو چھین چھین کر نوچ نوچ کر کھا چکی ہوگی۔ تم کیا اس وقت کے انتظار میں ہو جب پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ سارے لوگ آگے آ چکے ہوں گے؟ تو کیوں دیر کر رہے ہو؟ آج ایک بار آزما کے تو دیکھ لو۔ کیا تم نے پچھلے سال دنیا کے سارے حکمرانوں کو دیکھا ہے؟ پاکستان کے دوسرے حکمرانوں کو دیکھا ہے؟ تم تھوڑا سا ٹائم دے کر تو دیکھ لو دوستو۔ یہ سسٹم میں 3 سال حکمران رہا، کپتان 3 سال حکمران رہا، وزیر اعظم رہا، تو اس کے خلاف سسٹم کیسا تھا؟ کیسا اس کا سسٹم اس کے خلاف ہو گیا؟ اس کے خلاف مضبوط مافیا کا راج تھا۔ تمام لوگوں نے اسے سٹک کر دیا تھا، چلنے نہیں دیا تھا۔ ایک بار اس کو مل کر ہمت سے، محنت سے سارے آگے لا کر تو دیکھو۔ اگر یہ کچھ نہ کر سکے تو یقین مانو پھر بھی ڈور عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اٹھا کر باہر پھینک دینا اسے، اس شخص کو اٹھا کے باہر پھینک دینا۔ عمران خان، تم تو جھوٹے تھے، تم مکار تھے، تم ڈیلیوری نہیں کر سکے، تمہیں بے شک کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ تم جاؤ یہاں سے، ہمارا ملک چھوڑ دو، بھاگ جاؤ یہاں سے، تم پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ۔ لیکن پاکستانیوں، ایک بات یاد رکھنا، جس دن وہ خود مایوس ہو کر چلا گیا نا تو تم بیٹھ کے خود رو گے، تمہیں بالکل بھی سکون نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان ان مافیا کے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے یہ آخری
हचकोले खा रहा है। पाकिस्तान या तो उस माफिया के हाथों से निकल जाएगा या परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तानी माफिया के हाथों में जकड़ा जाएगा। अब फैसला आपका है, फैसला मेरा है, आवाम का है कि वो माफिया के हाथों में खेलते हैं या कप्तान का साथ देते हैं। अगर आज तुम लोगों ने फैसला कर लिया तो यकीन मानो पाकिस्तान बच सकता है। अगर तुम्हारे आज के फैसले में जरा बराबर भी देर हो गई तो यकीन मानो तुम जिस तरह अब पछता रहे हो, आटे की लाइनों में लग के एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रहे हो, तुम्हारी नस्लें इससे ज्यादा पछताएंगी, तुम्हारी नस्लें इससे ज्यादा रोएंगी। पाकिस्तान का कोई नाम लेवा नहीं होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सिस्टम चलाने के लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ेगी। तो हमें अपने मौला से, अपने अल्लाह पाक से, हमें अपने परवरदिगार से पाकिस्तान की बेहतरी की दुआ मांगनी चाहिए। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही पाकिस्तान पर रहम फरमा। अगर तू देखता है, क्योंकि दिलों के भेद सभी से ज्यादा बेहतर तू जानता है। अगर इमरान खान पाकिस्तान का सच्चा लीडर है तो फिर उसकी मदद फरमा। अगर उसके दिल में भी ऐसी वैसी जरा सी भी खोट है तो फिर आवाम को हौसला और शऊर अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का ज़मीर बदल जाए।